ایک بڑا پیارا سا اسٹوڈنٹ بھی ہمارے ساتھ ہے. میں آپ کو بھی چاہوں گا بیٹا آپ بھی اوپر آ جائیں اور یہاں بیٹھ جائیں آپ. ماشاءاللہ یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے. آپ کو ہم نے اپنی سلور شیٹ اور گولڈ شیٹ دکھائیں, بلکہ نگران شورا کے ساتھ میں بیٹھے تو آئی صاحب سے انشاءاللہ شاباش بھی لیں گے انشاءاللہ. یہ اسلامی بھائی کون ہیں, ان کے ہاتھ میں ایک اچھا سا ایوارڈ بھی ہے. یہ کیا ہے, یہ آپ کو ایوارڈ دکھا رہے ہیں اور یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے دعوت اسلامی کی. ابھی بتاتے ہیں آپ کو کیا اچیومنٹ ہے. ویسے یہ جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹ ہیں, لیکن سچی بات ہے ان کی اصل اچیومنٹ تو یہی ہے کہ یہ دین سیکھ رہے ہیں, لیکن انہوں نے کسی اور فیلڈ میں یہ ٹرافی کیسے حاصل کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ احمد ابو ساری بطاری. ابو سائی بطاری. ابو ساری بطاری. کہاں پڑھتے ہیں بیٹا؟ مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ. کون سے درجے میں؟ درجے ثالثہ. درجے تھرڈ ایئر میں پڑھتے ہیں. کہاں رہتے ہیں ویسے آپ؟ جی ویسے تو میرا تعلق ڈھیرکی سے ہے. ڈھیرکی سے, سندھ کے ایک چھوٹے سے شہر سے آئے, ماشاءاللہ درس نظامی کر رہے ہیں. یہ کیا ایوارڈ لے کر آئے آپ, کیا ملا آپ کو؟ جی سیکنڈ ایئر میں مجھے انٹرمیڈیٹ کے جو ایگزام ہوتے ہیں کراچی بورڈ کے تحت, اس میں ہیومینٹی سیکشن میں نمبر 1 رینک آیا الحمدللہ جناب. اس کے تحت انعام ملا. اچھا یہ آپ کو انعام ملا. پورے کراچی میں آپ نے ٹاپ کیا انٹرمیڈیٹ میں. تو یہ انٹرمیڈیٹ کی پڑھائی کہاں سے کی آپ نے؟ انٹرمیڈیٹ کی پڑھائی یہ میں نے پرائیویٹ کی ہے. میں نے یہاں پہ بکس یہیں پہ پڑھی ہیں. یہاں پہ ہمارے جو جامعۃ المدینہ ہے, ماڈل جامعۃ المدینہ ہے, تو اس میں عصری تعلیم بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ٹیچر بھی موجود ہیں, اس حوالے سے آپ کو پڑھایا جاتا ہے, اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے. ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دعوت اسلامی کا جو جامعۃ المدینہ ہے, کنز المدارس بورڈ الحمدللہ میں مل چکا, اور ہماری اپنی جامعۃ المدینہ میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور گریجویشن تک تعلیم دی جاتی ہے. نارملی لوگوں کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ جناب جب بندہ مولوی بنتا ہے, مدرسے میں جاتا ہے, دینی تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ جناب دنیاوی طور پہ پیچھے رہ جاتا ہے. اللہ پاک نے الحمدللہ علماء کو جو ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے وہ آپ بہت بار دیکھیں گے, کئی حافظ قرآن ہوتے ہیں جو بہت ساری فیلڈز میں آگے چلے جاتے ہیں. اب ماشاءاللہ اس بچے کو دیکھیں, ڈھیرکی سے یہ آئے ہیں. کنز المدارس بورڈ جو ہمارا, اس کی آپ فوٹیجز بھی دیکھ رہے ہیں, پورا ایک ہمارا بورڈ ہے, اس کے مرکزی آفس کی آپ فوٹیجز بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ ڈھیرکی سے آنے والے طالب علم, اور ماشاءاللہ پورے کراچی میں اب آپ سوچیں کتنے اسکولز ہیں, کتنے ادارے ہیں, ان تمام اسکول کالجز کے اندر انٹرمیڈیٹ میں فرسٹ پوزیشن جو حاصل کی ہے وہ ماشاءاللہ ہمارے طالب علم نے حاصل کی, اور ان کو یہ ایوارڈ بھی ملا. تو اب آئی سب سے یہ عرض کروں گا کہ آپ کیا فرمائیں. علم دین کے تعلق سے میرا اپنا تجزیہ بھی ہے, مشاہدہ بھی ہے کہ جب آپ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں تو اللہ کریم آپ کو قلبی اور ذہنی وسعت عطا فرماتا ہے. مجھے ذاتی ایکسپیرینس ہے. 91 میں میں دعوت اسلامی میں آیا, اور 91 میں آنے سے پہلے مجھے میری کالج یونیورسٹی کی پڑھائی کا مجھے اندازہ تھا کہ وہ میں کیسے پڑھتا تھا, لیکن جب دعوت اسلامی کے میں دینی ماحول میں آیا تو میری یہ ایجوکیشن میری کنٹینیو رہی. تو اس کے بعد جب میں نے یہ دینی کتابوں کا مطالعہ کیا اور پھر قرآن کریم کو درست سیکھنے کی طرف میں گیا, تو خود مجھے اس کا اندازہ ہے کہ مجھے میری اس پڑھائی کو بھی کرنے میں اتنی کبھی زندگی میں آسانی نہ رہی جتنی آسانی میں دعوت اسلامی میں آنے کے بعد ہوئی تھی. واہ واہ واہ. تو میری آپ کو یہی درخواست ہوگی کہ اس کو سن کر نہیں, آپ ایکسپیرینس کر لیں اس کا, اور اپنا ایک بیٹا, اپنی ایک اولاد, بلکہ میں کہوں گا اللہ نے بیٹا بیٹی دونوں دیے ہیں, تو دونوں کم از کم ایک بیٹی اور ایک بیٹا سبحان اللہ آپ اس طرف کر تو دیں, اور پھر آپ آگے چل کر دیکھ لیجئے گا کہ یہ سب کو کرے. تو مجھے امیر صاحب فرماتے نا کہ تمہارے نامہ اعمال میں کم از کم ایک نیکی تو ایسی ہو جسے تمہارے رب کے سوا کوئی نہ جانتا. اللہ اکبر. اللہ. تو یہ ایک نیکی ہو سے مراد یہ ایک چوٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. کم از کم کوئی ایک تو ایسی نیکی اپنے نامہ اعمال میں رکھ لو کہ جو سوائے تمہارے رب کے کوئی نہ جانتا ہو. یہاں تو سب بتا دیا جاتا ہے. تو بھائی ساری اولادیں اللہ کرے کہ اس ماحول میں آ جائیں. اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دیجیے. آپ کے ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی, اصلاحی, فلاحی, روحانی, خیرخواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے.